السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ تفصیلات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ان تفصیلات کو سننے کے بعد میرے لیے یہ حیران کن تھا کہ ہم اپنے معاشرے کو جہاں پر بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ہم معاشرے کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں، وہاں پر نہ ہی بہتر ہو رہا ہے، نہ ہی سدھر رہا ہے، بلکہ مزید بگڑ رہا ہے، اور اتنا بگڑ رہا ہے کہ نہ تو کوئی حیا ہے، نہ ہی کوئی احساس ہے، نہ ہی کسی کا دکھ ہے، نہ ہی کوئی تکلیف ہے، اور نہ ہی وہ باتیں گئیں کہ جہاں پر کہا جاتا تھا نا کہ جی اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کر سوچو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوسرا کیسا محسوس کرتا ہے، یا اگر جو کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے وہی آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ پر کیا بیتے گی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کی مجبوری، اور اس مجبوری میں اس شخص کو وہ کرنا پڑ گیا کہ جو پہلے اس نے شاید نہیں کیا تھا، یا جس کے بارے میں اس نے سوچا نہ تھا کہ مجھے ایسا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ بھول جایا کرتے ہیں کہ آج جو کچھ چل رہا ہے یا ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ اب سے کچھ دیر کے بعد کیسا ہوگا، اس کے بارے میں کسی کو پہلے سے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ہم صرف بہتری کے لیے اور بہتر حالات کے لیے دعا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں، لیکن باقی سب رب کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو جس واقعے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جس کے بارے میں نے آپ کو مختصراً یہ کہا کہ ایک شخص کو ایسا کرنا پڑ گیا کچھ کہ جس کے بارے میں اس نے پہلے سوچا نہیں تھا۔ ایک لڑکی کو، چونکہ اب کرونا دن بدن بہت بڑھتا جا رہا ہے، پوری دنیا میں یہی حالات ہیں، پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں، بھارت میں تو روزانہ کی جتنی لاکھوں کی تعداد میں انفیکشنز رپورٹ ہو رہی ہیں یہ تو ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن وہاں پر آبادی بھی ان کی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو ایک لڑکی کو اس پینڈیمک میں اپنے گھر والوں کے لیے کہ جو کرونا میں مبتلا ہو گئے، اور مبتلا بھی ایسے ہوئے کہ پہلے تو صرف انفیکشن ہوا، اور انفیکشن کی صورت میں پھر ان کو گھر پہ رکھا گیا، اور یہ لڑکی ان کا خیال کرتی رہی، ان کی دیکھ بھال کرتی رہی، ان کو جو کچھ چاہیے تھا وہ لا کر دیتی رہی، کیونکہ پینڈیمک میں تو اگر کسی کو خدا نخواستہ کرونا ہو جاتا ہے تو ان کو اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے، باقیوں سے سب سے الگ تھلگ ہو کے رہنا پڑتا ہے، اور دوسروں کو اپنے سے دور رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں، اور دوسروں کو بھی اس کووڈ پیشنٹ سے دور رہنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس انفیکشن کو کیچ نہ کر لیں۔ بہرحال اس لڑکی کو دیکھ بھال کرنی پڑی تھی، تمام معاملات کو وہ خوش اسلوبی سے اور بہت اچھے سے ہینڈل کر رہی تھی، مینج کر رہی تھی، اور پہلے تو اس کے لیے خیر ایک چیز بالکل ہی شاکنگ تھی کہ اس کو جب پتہ چلا کہ اس کے گھر میں اس کی فیملی ممبرز کووڈ میں مبتلا ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اس نے اس سچویشن کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلنے کا ارادہ کیا، اور اس لڑکی نے تمام معاملات کو ہینڈل کیا۔ کرتے کرتے آگے اب توجہ سے اب سنیے گا کہ ہوتا کیا گیا۔ یہاں تک تو سب اچھا تھا، وہ جا رہی ہے، سامان لا رہی ہے، ڈاکٹر سے رابطہ کر رہی ہے، میڈیسن جو چاہیے وہ بھی لائی جا رہی ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے کوئی فنڈز کی شارٹیج نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جس طرح ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے کہ جی ٹیسٹ کروائیں گے، پرائیویٹلی کروائیں گے تو بہت مہنگا ہے، اور اتنا مہنگا ہے کہ اس کو افورڈ کرنا مشکل ہے، ایک دفعہ کروائیں گے جس میں پتہ چلے گا ہے یا نہیں، اور اگر نکل آتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو بعد میں 20 روز بعد یا 21 روز بعد جب آپ اس وبا میں سے نکل آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں تو آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، اس پہ ایک دفعہ پھر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور سرکاری ٹیسٹ کے تو یہ حالات ہیں کہ ٹیسٹ کر کے لے جاتے ہیں، اور بعد میں کچھ دن تک تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جب رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری آپ وہ لے کر گئے تھے، سیمپل لے کر گئے تھے تو رپورٹ ہی دے دیجئے، تو بتایا جاتا ہے کہ کون سی رپورٹ، کیسی رپورٹ، کیسا سیمپل، مطلب چکر ہی کوئی نہیں۔ پھر وہ لوگ تنگ آ کر پرائیویٹلی جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، یہ تو سرکاری معاملات ہیں۔ بہرحال جی اس لڑکی نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ جب جو گھر کے فیملی ممبرز تھے ان میں سے ایک کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے تو ٹھیک تھا، گھر پہ میڈیسن سے مینج ہو رہا تھا، لیکن ایک دن اچانک حالت اتنی خراب ہوئی کہ اس لڑکی کو اپنے فیملی ممبر کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ ہاسپٹل لے کر وہ پہنچی تو وہاں پہنچنے پر پتہ یہ چلا کہ یہاں پر آئی سی یو میں جگہ نہیں ہے، اور جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ وینٹیلیٹرز بھی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ سن کر کہ صورتحال کیا ہے وہ بہت گھبرا گئی۔ اس نے پھر سوچا کہ اس میں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، کس سے مدد لی جائے۔ مدد لینے کے لیے اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا، اور اس نے اپنے کچھ دوستوں سے کہا کہ میری مدد کرو، اور میری یہ مشکل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ آواز میری پہنچاؤ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے، تاکہ اگر کہیں پر کوئی مدد کر سکتا ہے تو بر وقت اطلاع مل جائے اور مدد مل جائے۔
تو چنانچہ اس نے یہ سب کوششوں کو کرنا شروع کیا. جیسے ہی اس نے یہ کوششیں شروع کیں تو اس کے دوستوں نے اس کی تفصیلات، تمام تر تفصیلات، نام، پیشنٹ کا نام، کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے، یہ سب تفصیلات اس نے سوشل میڈیا پہ اس کے دوستوں نے ڈال دیں، اور سوشل میڈیا سے پھر لوگوں نے رابطہ کرنا بھی شروع کر دیا. دیکھتے ہی دیکھتے سپورٹ اتنی آئی کہ جس ہسپتال میں یہ سہولیات اویلیبل تھیں، اور وہاں پر آئی سی یو میں بھی جگہ اویلیبل تھی اور وینٹس بھی اویلیبل تھے، وہاں پر اس لڑکی نے اپنے فیملی ممبر کو ایڈمٹ کروا دیا، یعنی کہ وہاں پر داخلہ ہو گیا. اور یہ کم از کم تسلی ہوئی کہ علاج کے لیے جگہ مل گئی ہے. لیکن یہ معاملہ یہاں پر رکا نہیں، یہ صورتحال یہاں پر تھمی نہیں، یہ پریشانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی. آگے آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا. کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ابھی طبی سہولیات چاہیے تھیں اور اس کے لیے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جی کہیں سے کوئی مدد مل جائے، یہی کچھ ہوگا کہ کچھ اس میں مزید اب دوائیوں کے لیے ضرورت پڑے گی، یا اب پیسے ختم ہو گئے ہوں گے اور یہاں پیسے بل بہت بن رہا ہوگا ہاسپٹل کا. نہیں، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا. جو ہوا وہ بالکل اس سے ہٹ کے تھا، اور وہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے جو ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ میں ساری سٹوری آپ کی خدمت میں آج عرض کر رہا ہوں، تاکہ جہاں جہاں اس طرح کی سوچ کے مالک لوگ موجود ہیں وہ اپنے آپ کو روک لیں، اور ہم کسی نہ کسی طرح اپنی تباہی سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور اس طرح کے لوگ صرف کسی ایک حصے میں، ریجن میں نہیں ہیں، کوئی مخصوص بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کا، یہ ہر طرف اس طرح کے لوگ موجود ہیں. اور اس طرح کے لوگوں کی بے شمار مثالیں بھی ملتی ہیں، لیکن جہاں جہاں ہیں ہمیں ان کو کنڈیم کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو لڑکی نے پھر اس کے بعد کیا کیا کہ اس نے دوبارہ دیکھا کہ وقت کچھ گزرتا گیا تو اب پلازما کی ضرورت پڑ رہی تھی. اور پلازما کے لیے ایک ایسے ہی پیشنٹ کا پلازما استعمال ہو سکتا ہے جس کو ریکور ہوئے ہوئے تقریباً 28 روز یا 1 مہینہ آپ کہہ لیں کہ ریکور ہو چکا ہو، تو ان کا پلازما ہی لگ سکتا ہے. اب پلازما کہیں سے نہیں مل رہا تھا، کہیں سے کوئی مدد مل نہیں رہی تھی. جو جاننے والے تھے سب سے پوچھ لیا، کہیں سے کچھ ایسا نہیں پتہ چل سکا کہ کوئی ریکورڈ پیشنٹ ہو اور ان کا پلازما استعمال کیا جا سکے. تو لہٰذا لڑکی نے پھر ایک دفعہ اپنے دوستوں سے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے میری ایک بار پھر مدد کرو، سوشل میڈیا کا دور ہے، میرے لیے ایک دفعہ پھر کچھ نہ کچھ کہیں سے انتظام کر سکو تاکہ یہ پلازمے کا انتظام ہو سکے. تو لہٰذا دوستوں نے پھر یہ کیا، لڑکی کا نام، لڑکی کی تمام تر تفصیلات اور لڑکی کا نمبر بھی لکھ دیا. اب جب لڑکی کا نمبر لکھا تو وہاں پر بہت سی کالز آئیں، بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. وہیں پر ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس لڑکی کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور لڑکی سے رابطہ کر کے طرح طرح کے گھٹیا سوالات پوچھنا شروع کر دیے، جیسا کہ کیا آپ اکیلی ہیں، کیا آپ اکیلی رہتی ہیں، آپ کے ساتھ کون کون رہتا ہے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکی سو کر اٹھی تو دیکھا بیک وقت 5 کالز آ رہی ہیں مختلف لوگوں کی، اور وہ ویڈیو کالز تھیں. ان ویڈیو کالز پہ وہ لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ مرد حضرات ویڈیو کالز پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. لڑکی نے ان تمام کالز اور ان نمبرز کو بلاک کیا، اور پھر اس کے کچھ دیر کے بعد ان نون نمبر سے کچھ انتہائی گھٹیا اور نازیبا اور انتہائی گری ہوئی نیچ حرکت کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کچھ قابل اعتراض تصاویر بھیجی. یہ سب اس لڑکی پہ بیت رہی تھی کہ جس کے اپنے فیملی ممبر ہاسپٹلائزڈ ہیں اور انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، اور اس کریٹیکل کنڈیشن میں صرف مدد حاصل کرنے کے لیے اس لڑکی کو یہ سب کرنا پڑا. اور اس لڑکی نے اپنا کانٹیکٹ نمبر اپنے دوستوں کے ذریعے سوشل میڈیا پر ڈسپلے کروایا، پبلش کروایا تاکہ کہیں سے کوئی مدد مل سکے. اس کے لیے لڑکی کے لیے مدد ملنا ضروری تھا، وہ مجبور تھی، اس سے زیادہ مجبوری کیا ہو سکتی ہے. اور وہ انتہائی قابل اعتراض تصاویر آئیں. ان کے بعد بھی لڑکی نے ان نمبرز کو بلاک کیا اور ان کانٹیکٹس کو بلاک کیا. پھر اور کالز آئیں، کسی نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پلازما مل جائے تو آپ ایک ملاقات کر لیجئے، آپ ایک ملاقات کر لیں، آپ کی مدد جو بھی کچھ آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ کو فوری طور پر مل جائے گا اور ہم آپ کو کر کے دیں گے ایک ملاقات. یہ ہے وہ معاشرہ کہ جہاں پر ہم یہ نہیں سوچتے، جو بات میں نے شروع میں کہی کہ جو کوئی اور اس طرح کی کیفیت میں، سچویشن میں ہے، وہ اگر ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے تو کل کو وہ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. وہاں پر انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر کسی کو کسی کا کوئی دکھ نہیں رہتا. کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ جی یہ گھوم پھر کے ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. نہیں، اس وقت یہ حیوانیت
سامنے آتی ہے، یہ درندگی سامنے آتی ہے جو اس طرح کی سچویشن میں لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس سب میں آپ خود سوچئے، کالز کا آنا، ملنے کے لیے کہنا، اکیلی رہتی ہو نہیں رہتی، مجھ سے دوستی کر لو، مجھ سے رابطہ کر لو، میرے ساتھ تعلقات بنا دو، اور پھر گھٹیا تصاویر، اور پھر کہاں کہاں سے کالز نہیں آ رہی تھی کہ حتیٰ کہ اس لڑکی کو اپنے دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا پڑا کہ میرا نمبر وہاں سے ہٹا دو، مجھے مدد نہیں چاہیے۔ وہ تو خیر ایسا کرنا ہوا کہ مدد کہیں اور سے مل گئی، اور جہاں پر بہت ہی مناسب طریقے سے مل گئی اور اس طرح کے گھٹیا لوگوں سے مدد نہیں مانگنی پڑی، مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن جو اس پر بیتی، جس میں سے وہ گزری، وہ یقیناً کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ اور یہ واقعہ کہاں کا تھا؟ یہ واقعہ بھارت کا تھا۔ مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ یہ صرف واقعہ وہاں کا نہیں ہے، یہ اس طرح کے یہاں بھی کئی واقعات ہوتے ہیں، آئے روز ہوتے ہیں، لوگ صرف آگے سے بولتے نہیں ہیں۔ تو کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیے، کسی کو ایسی نہج پہ لا کر نہ کھڑا کیجئے کہ ان کو سب بولنا پڑے اور وہ پھٹ پڑیں۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔